آج صبح ہی صبح جب ٹیلی فون پر میرے بڑے بھائی نے مجھ سے بتایا کہ مصطفیٰ بھائی ہم میں اب نہیں رہے ہیں، تو میں کیا بتاؤں کہ اس اطلاع سے مجھ پر کیا بیتی، سوائے اس کے کہ اے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گرے۔ مجھے یاد ہے کہ جب مصطفیٰ بھائی شکاگو میں آئے تھے تو ان کی تحریروں پر مشتمل کچھ کتابوں کی رسم اجرائی جناب حسن چشتی صاحب نے کروائی تھی، اور اس کا ایک چھوٹا سا جلسہ بھی ہوا تھا جس کا عنوان تھا حسن چشتی مصطفیٰ حسین کی تحریروں کے ترتیب کار، جنہوں نے اہل و دانش کے لیے یادوں کی بارات کا اہتمام کیا۔ مصطفیٰ بھائی نے خود مجھ سے کہا تھا کہ تم کو ایک چھوٹا سا مضمون پڑھنا ہے اس محفل کے لیے، تو وہ مضمون میرے پاس اتفاق سے موجود ہے، اور وہ چونکہ پڑھا گیا تھا اور اب میں سنانے لگا ہوں تو اس لیے شاید ریکارڈنگ میں کہیں کہیں کچھ نہ کچھ میری کمزوریاں جھلک جائیں گی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مضمون یوں ہے: مصطفیٰ حسین کے ایک مضمون خصوصی صدارت، اور اسی عنوان پر روزنامہ سیاست میں میرے کالم میں تحریر کیے گئے اسی موضوع کی وجہ مجھے مضمون لکھنے کی تحریک ملی۔ گو کہ مصطفیٰ حسین میرے قلم کی دسترس سے بالاتر ہیں، مگر ان کی قریب النفسی میری ہمت ہمیشہ باندھے رکھی ہے۔ مصطفیٰ حسین طنز و مزاح کے ایک معتبر نام ہے۔ شخصی حوالے سے دیکھا جائے تو ان سے کچھ ملاقاتیں ہمیشہ ہی ان کی شفقت کے لیے یاد رکھے جائیں گے، اور میں ہمیشہ ہی ان کی شخصیت کے فیض سے اور ان کی شفقتوں سے مستفید ہوتا رہا ہوں۔ لیکن مصطفیٰ بھائی کی تخلیقات اور نگارشات میں اتنا جادو ہے کہ دور بیٹھے ہوں کو بھی اپنا اسیر بنا لیتے ہیں، تو میں بھی ان کے اسیروں میں ہوں، اور اس لحاظ سے ان کا شناسہ بھی۔ اس مضمون میں مصطفیٰ بھائی اپنی ایک تشویش کا ذکر یوں کیا تھا کہ انہیں ایک محفل کا صدر بنا کر مسند صدارت پر بٹھایا گیا۔ تب ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر مسند صدارت وہ اپنے گھر بھی لے جاتے تو انہیں سمجھنا دشواری ہوتا کہ آخر کیوں ان کو اس پر بٹھا کر جناب صدر کہا گیا ہے۔ اس سوال کے خاطر خواہ جواب کے لیے ان کو ایک ایسے مخلص شخص کے کارناموں کی طرف دیکھنا پڑا جس کے لیے انہوں نے خود کہا کہ حسن چشتی صاحب محبت اور خلوص کا ایک جزیرہ ہے، جن کو بجا طور پر ایک پھیلا ہوا دل عاشق کہا جا سکتا ہے۔ اسی عاشق مصطفیٰ حسین نے کرسی صدارت والی تشویش کو دور کرنے کی خاطر ان کے سارے تخلیقات کو سینت کر جمع کر اس طرح ترتیب دیا کہ اب لوگوں کو اور خود مصطفیٰ بھائی کو اب ایسے کسی ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہے کہ ان کو کرسی صدارت کیوں پیش کی گئی تھی، بلکہ مرتب نگار کی ترتیب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ حسین کو کسی مشہور بیوٹی پارلر سے سجا کر لایا گیا ہو اور مسند صدارت پر بٹھا دیا گیا ہو۔ حسن چشتی صاحب نے ان مضامین کو ایسے اہتمام سے ترتیب دیا جیسے یہ مضامین نہ ہوں بلکہ اس پرآشوب دور کے مشکل ترین سفر کے خوشگوار یادیں۔ حسن چشتی صاحب نے مصطفیٰ حسین کے سفر ناموں، خاکوں، تحریروں کو کتابی شکل میں مرتب کر کے دنیا بھر میں اردو زبان کی خالی سے موجودہ اور بیشتر صدی کے ممتاز ادیبوں، شاعروں اور مفکروں کا تعارف کروایا ہے۔ میرے نزدیک دنیا ادب میں ایسی کتابیں شاید ہی مل جائیں جس کا قاری اپنے دامن علم سے دانشوران علم و ادب کے دامن کو منسلک محسوس کرے۔ اس طرح مصطفیٰ حسین کی تحریریں اردو ادب میں نہ صرف قابل قدر اضافہ ہیں بلکہ ان کو اب ایک ادبی سرمایہ کی حیثیت حاصل ہے۔ مصطفیٰ حسین کے مضامین جو انسانی زندگی کے منظر نامے ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مضمون نگار، انشاء نگار، خاکہ نگار، مزاحیہ نگار مصطفیٰ حسین عزم و حوصلے کے مالک ہیں۔ وہ اپنی مٹی کا خرچ چکانا جانتے ہیں، اس کی عزت و توقیر سے بھی واقف ہیں۔ ان میں جو ذہانت، حاضر جوابی، شگفتگی ہے وہ دور حاضر کے اردو ادیبوں کو کم ہی نصیب ہے۔ ان کے طنز و مزاح میں زہرالہ پن نہیں، مزاج میں پھکڑ پن نہیں ہوتا، کئی بار تو خود ہی اپنے جملوں کی عزت پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے خاکے لکھے تو ثابت کر دیا کہ خاکہ نگاری نہ تو شخصیت پر خاک اڑانے کا نام ہے اور نہ شخصیت پر خاک ڈالنے کا، بلکہ اس کو تو انہوں نے پل صراط پر سے گزرنے کا عمل قرار دیا۔ جب وہ جملہ تخلیق کرتے ہیں تو اس میں ایسا بے ساختہ پن ہوتا کہ نشانہ بننے والا بھی لطف اندوز ہوتا۔ وہ موضوع کے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں، موضوع اگر نہ ہو تو اس کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کی نظر میں جن باتوں کو مشاہدہ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ حسین کی نظر اس منظر کی تہ تک اتر جاتی ہے۔ جب کسی ناپسندیدہ حرکت پر لب کشائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جذبہ رقابت جیسے کوئی پال پوس کر بڑا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اتنے ہی برس اپنے آپ کو خود چھوٹا بھی کرتا ہے۔ مصطفیٰ حسین کے زاویہ نگاہ دراصل انسانی حیات کے مختلف زاویوں پر محیط ہے۔ وہ لوگ جو مختلف علوم کے ساتھ ادب کے ربط کو جاننا چاہتے ہیں مصطفیٰ حسین کو ضرور پڑھیں، اور اگر طلب زیادہ ہو تو مصطفیٰ صاحب سے ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مصطفیٰ حسین کی نگارشات کو آنے والی اور موجودہ نسل کے لیے دستاویزی شکل دینے کے لیے جو سنجیدگی
اور توازن اور دیانتداری کی ضرورت تھی، جس میں اس بات کا خیال رکھا جا سکے کہ قاری کا مطالعہ سطر ابتدا سے انتہا تک پوری دلچسپی کے ساتھ برقرار رہے اور قاری مضمون نگار کے ہاتھ کو منزل کے اختتام پر ہی چھوڑ سکے۔ اس بات کا خیال مرتب نگار حضرت شیشی صاحب نے بدرجہ تمام رکھا ہے۔ یہ مضمون کافی طویل ہے، 2-4 صفحے اور اس کے پڑھنے ہیں، مگر بات بڑی ہو جاتی ہے اور مضمون نگار کے تعلق سے جتنا مجھے کہنا تھا میں نے ابتدائی صفحات میں کہہ دیا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجتبیٰ حسین کو باغ جنت میں جگہ دے، ان کی مغفرت عطا کرے، آمین۔ شکریہ۔